جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی، میں عمران بٹی۔ تو دوستو، جو جن تین اہم اسلامی فتوحات کا ذکر میں آج لے کر آیا ہوں، تو یہ ایسی فتوحات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ کو ٹوٹل بدل کر رکھ دیا، اور قیامت تک ان فتوحات کا ذکر انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی فتح مکہ، جو رمضان 8 ہجری میں ہوئی، جس میں اسلامی لشکر کی قیادت آقا دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے، جو بمطابق بنتی ہے سن 614 عیسوی۔ تو 7 دن کی مسافت طے کر کے آپ مدینہ کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو اس کے بعد جو ہے، جیسے پہلے مذاکرات ہوتے ہیں، اس فتح کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا اس جو ہے چڑھائی کی مکہ پہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب مشرکین کی شر حد سے بڑھنے لگا، جب انہوں نے 2 سال بعد ہی صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، جس میں 12,000 کی تعداد میں اسلامی لشکر جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو صلح حدیبیہ میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے، جسے 2 سال بعد ہی جو ختم ہوگی، لیکن یہ 2 سال تک چلی صرف مسلمانوں کی طرف سے۔ مشرکین نے اور منافقین نے اس کو توڑنے میں پہلے ہی کردار ادا کر لیا تھا، بھیس بدل کے دوسرے لوگوں، چوروں ڈاکوؤں کا اسلامی قافلوں پہ اور کاروانوں پہ، تجارتی کاروانوں پہ حملے کیے گئے، مسلمانوں کا سامان لوٹا گیا، ان کو جو ہے تاجر ان کو شہید کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان سے روانہ ہوئے، اور 7 دن بعد آپ مکہ کی سرزمین میں پہنچے 12,000 کا اسلامی لشکر لے کر، اور رات کو آپ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے خیمے کے باہر جو ہے ڈبل مشالیں جلاؤ، تاکہ مدینہ والوں پہ خوف طاری ہو کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، وہ الاؤ اور جو مشالیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار، جس کا نام قصوہ تھا، مدینہ شہر میں داخل ہوئے۔ ہجرت کا دن بھی سوموار تھا، پیر تھا، منڈے کو آپ مدینہ سے نکلے، اور دوسری دفعہ جب واپس مکہ میں داخل ہوئے تو اس دن بھی پیر کا دن ہی تھا، جس دن مکہ کے فاتح بن کر آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ نے کعبۃ اللہ پہنچے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت جو تھے موجود تھے، جو مختلف قبیلوں کے مختلف ہی خدا تھے، عرب کے سارے قبیلوں کے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، یعنی کہ طواف کیے۔ تو یہ تھی وہ بہت بڑی اور پہلی مسلمانوں کی فتح۔ اب دوسری بڑی فتح تھی فتح بیت المقدس۔ فتح بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اور 7,000 سال سے تھا۔ تو اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کی جو ہے زبان، آئی تھنک عبرانی زبان میں جو ہے بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں، اور جو عربی زبان میں بیت المقدس پاکیزہ گھر کے، یعنی کہ پاک گھر، پاکیزہ گھر۔ تو اس فتح سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ دمشق کا سلطان تھا، اور جو ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہادر اور ایک دلیر جرنیل بھی تھا۔ تو اس نے اس سے پہلے حطین کی جو ہے نا کروسیڈر وار جسے کہتے ہیں، جنگ حطین میں ان کے مقابل عیسائیوں کو بہت بڑی شکست دی۔ ان کے مقابل جنگ حطین میں 7 سلطنتیں، عیسائی سلطنتیں
ان کے سامنے آئیں۔ تو ان کا تاریخ میں مشہور ایک جملہ ہے یا قول ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ جنگ کرنا اب ٹھیک نہیں، دشمن بڑی تعداد میں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا ہے، مجھے ان کو ڈھونڈنے میں اور پکڑنے میں زیادہ توانائی ویسٹ نہیں کرنی پڑے گی، وقت ضائع نہیں کرنا پڑے گا، مجھے سارے دشمن ایک ساتھ اکٹھے مل گئے۔ تو پھر سن 1187 میں آپ نے بیت المقدس صلیبیوں سے آزاد کروایا اور صلیبیوں کے بادشاہ گائے کو پکڑ لیا، جس کو وہ کوڑ کی بیماری تھی اور ایک چاندی کا کھول سا وہ ماسک چہرے پہ لگا کے رکھتا تھا۔ تو اس کے بھائی رینالڈ کو بھی پکڑ لیا۔ تو جب ان کو پکڑ لیا، قیدیوں کو پانی پلانے کی باری آئی تو آپ نے رینالڈ کو پانی نہیں پلایا۔ تو دوسرے ایک فوجی نے، آپ کے سپاہی نے، ساتھی نے پانی پلایا۔ تو آپ نے کہا کہ اسے پانی نہیں پلانا، پانی پلانے کا مطلب ہے کہ ہم صلح و امن چاہتے ہیں، لیکن اس کو مارنے کی میں نے 2 موقعوں پہ قسم کھائی تھی۔ ایک جب اس نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور دوسرا جب اس نے حاجیوں کے قافلوں پہ حملے کیے۔ تو اس کے بعد رینالڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے واصل جہنم کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح ہے، جسے عثمانیہ سلطنت کے 7ویں سلطان محمد فاتح، جن کو فاتح کا لقب دیا گیا، انہوں نے فتح کیا۔ 66 دن کی تگ و دو سے مسلسل جنگ کے بعد 66ویں دن 29 مئی سن 1453 کو سلطان محمد فاتح نے 23 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ یہ رومن امپائر کا 1000 سال سے پایا تخت تھا اور اسلام کے خلاف مختلف سازشوں کا گڑھ تھا، اور اس کو قسطنطنیہ کو، جس کا نام بعد میں اسلامبول اور آج کل استنبول جو ترکی کا دارالخلافہ ہے، استنبول نام ہے اس کو شہروں کی ملکہ بھی کہا گیا ہے۔ تو اس پہ مختلف اوقات میں ہر دور کے جرنیل نے چڑھائی کی، لیکن یہ فتح کا تاج، فتح کا سہرا جناب سلطان محمد فاتح عثمانی کے ساتھ آیا۔ تو اس کے پیچھے وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کیا کمال ہوگی وہ فوج اور کیا خوب ہوگا وہ سپہ سالار جو قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ تو اس طرح سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے اسلامی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ تو دوستو، یہ مختصر سے جائزے تھے اسلام کی 3 بڑی فتوحات کے۔ اگر ان پہ میں پوری ویڈیو بناؤں ایک پہ، تو میرے خیال سے 2 3 گھنٹے کی ویڈیو بنے۔ اتنے محرکات ہیں ان کے پیچھے، یا اتنی چیزیں ہیں ان فتوحات کے پیچھے۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو، لائک شیئر کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ تو کل ملیں گے پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔